بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب سے نجات دلانے والے اور جنت میں داخل کرنے والے اعمال کا تذکرہ ہے۔ محمد بن جہادہ ایک آدمی سے، وہ بنو عنبر قبیلے والے اپنے ساتھی سے، وہ اپنے باپ ابو منتفق سے روایت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مکہ آیا، رسول اللہ کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا وہ عرفہ میں ہے۔ میں آپ کے پاس وہاں پہنچ گیا۔ جب میں آپ کے قریب ہونے کا ارادہ کرتا تو صحابہ مجھے روک دیتے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ میں آپ کے اتنا قریب ہو گیا کہ آپ کی سواری کی گردن میری سواری کی گردن سے مل گئی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے اللہ کے عذاب سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، حج اور عمرہ ادا کرو۔ یہ روایت الدولابی کی ہے، الکنا میں والیوم 1 پیج 56 اور مسند احمد میں یہ والیوم 6 پیج 383 پر ہے۔ حدیث مبارکہ میں عذاب سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے 6 اعمال کا تعین کیا گیا جو انتہائی واضح۔ چھٹا عمل ایسا ہے جو اس باب کے بارے میں ہے، جس میں مسلمانوں کی باہمی خیرخواہی کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان ہے۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری کی 8 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا اور جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔ سنو اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار رہو اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، یعنی اللہ کا مہنگا مال جنت ہے۔ رسول اللہ کے الفاظ ہیں خبردار اللہ کا مال جنت ہے۔ ترمذی کی 2450 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا دنیا کے مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے 7861 نمبر پر۔ تو بات ہے جنت میں لے جانے والے اعمال کی۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال کیسے ہیں؟ 6 اعمال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اور ان میں سے جو چھٹا عمل ہے وہ اس باب سے متعلق ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ وہ معاملہ کرو، یعنی آپ کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے لیے اپنے دل سے فیصلہ لو کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں، میں کیا پسند کروں گا کہ وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ تو جو آپ پسند کرو گے کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں، وہی سلوک ان کے ساتھ رکھو۔ ہم بہت چھوٹے تھے تو ہمارے ابا جی یہی بات کہتے تھے، اور خاص طور پر ملازموں کے بارے میں، سرونٹس کے بارے میں، کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوں اور وہ آپ کی جگہ، تو آپ کا کیا دل چاہے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرے۔ تو جو آپ کا دل چاہے گا نا، وہ معاملہ آپ اس کے ساتھ رکھ لیں۔ کتنا آسان سا نسخہ ہے، لیکن ریئلی اس میں انسان کی بہت زیادہ فائدے کی بات چھپی ہوئی، کیونکہ انسان کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، انسان کی انا پرستی ٹوٹتی ہے، اور اس کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے کہ جو کچھ انسان چاہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے، وہی معاملہ وہ دوسرے کے ساتھ روا رکھے۔ پھر دوسری بات یہ بھی بتائی کہ جو تم ناپسند کرتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا کریں، تمہیں اچھا نہیں لگتا، تو دوسروں کے معاملے میں بھی ایسا مت کرو، ان کاموں کو چھوڑ دو، ان کاموں کو ترک کر دو۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا خیر خواہ ہونا چاہیے، رسول اللہ نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اگر مسلمان اس پر عمل کر لیں تو سوچئے اس معاشرے میں چوری ہو سکتی ہے، لوٹ کھسوٹ ہو سکتی، دھوکہ دہی کا کام ہو سکتا ہے۔ جتنے کام ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ انسان کے ڈبل سٹینڈرڈ۔
تو انسان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اپنے لیے وہ کچھ اور چاہتا ہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہتا ہے. تو بات چوری کی ہو، ڈکیتی کی ہو، رشوت خوری کی ہو، بددیانتی کی ہو، جال سازی کی ہو، یا اسی طرح فریب دینے کی، موذی بیماریاں ہیں، دل کے امراض ہیں. اور دل کے امراض سے انسان نجات پا جائے، انسان اپنی ذات کے اندر تو فائدہ حاصل کرتا ہے، پوری سوسائٹی بھی فائدہ حاصل کرتی. جو انسان اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس ذلت اور پستی کا مسلمان شکار ہے، اس کو دور کرنے کے لیے یہ بہت عمدہ نسخہ ہے. اس سے جو چیز نصیب ہوتی ہے ذہنی سکون، تسکین. کیونکہ انسان جتنا زیادہ برائی اس پہ حملہ ور ہوتی، برائی کی زد میں ہوتا، اتنا زیادہ اس کو تکلیف ہوتی. بھلائی، آرام، سکون اور ذہنی تسکین کو اپنے لیے اگر وہ پسند کرتا ہے تو اسے دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. اگر شور اسے ناپسند ہے تو دوسروں کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے. تو جس ضرر اور شر کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، مثلا آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھیے، آپ کا جی چاہتا ہے کہ کوئی آپ کی غیبتیں کرے، تو پھر لوگوں کے لیے بھی اسے چھوڑ دیں. اصول مل گیا نا. آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ پر کوئی الزام لگائے، آپ کو کوئی خائن بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کرے، پھر دوسروں کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرنی اور سننی چھوڑ دیں. اگر آپ کا یہ جی نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں ایسی بات ہو، اور اگر ہو تو لوگ اس پر یقین کر لیں، تو دوسروں کے بارے میں بھی یقین کرنا چھوڑ دیں. اسی طرح سے اگر آپ کا جی نہیں چاہتا کہ لوگ آپ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں، تو دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کرنا چھوڑ دیں. اور ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، اور کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پلیس کر دینا. شرک کیوں ظلم ہے؟ کیونکہ اللہ کی جو صفت ہے اس صفت کو اللہ تعالیٰ سے اٹھا کر ساتھ میں دوسرے کے لیے بھی رکھ دیتے ہیں، یا اس کے اختیار کو دوسرے کے لیے بھی رکھ دیتے ہیں کہ اللہ دعائیں سنتا ہے تو قبروں والے بھی دعائیں سنتے ہیں، لوگ پھر وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں. کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک صاحب نے فون کیا وہیں سے موبائل پہ کہ میں بہت بیمار ہوں، داتا صاحب جا کے ذرا دعا کر دینا اور ایک دیگ بھی دے دینا. ظاہر ہے کہ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ جس کو اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی نصیب نہیں، اس سے بڑا کون محروم ہوگا. تو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہم نے اعمال دیکھے، چھٹا عمل دیکھا. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، حج اور عمرہ ادا کرو. یہ باقی تو مناسک ہے، باقی تو آپ کے ارکان اسلام ہے. اور یہاں آخری بات جو ہے یہ خاص ہے اس چیپٹر کے متعلق. بہت پیاری روایت ہے صحیح بخاری کی 1397 نمبر پر. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. جب حضرت ابو ہریرہ کا ذکر آتا ہے تو جب آپ نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو یوں لگے گا کہ کسی اپنے نے روایت کی ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے نا انسان کا. اور کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں رضی اللہ عنہ کہنے کا موقع نصیب ہو جائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ مسلم کی 7417 نمبر روایت ہے، اور دیکھنی ہے ہم نے صحیح بخاری کی روایت 1397 نمبر پر. اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض گزار ہوا اللہ کے رسول مجھے آپ بتائیں ایسا عمل جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. چلو میں سدا ہی کر لوں گا لیکن اس کے کرنے کے بعد میں جنت چلا جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو. وہ کہنے لگا مجھے اس ہستی کی قسم ہے جو میری جان کی مالک، میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، یعنی صرف یہی کام کروں گا جتنے آپ نے بتا دیے.
جب وہ واپس ہوا تو نبی کریم نے فرمایا جو شخص جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو اس کو دیکھ لے، یعنی یہی اعمال ہیں جنت میں لے جانے والے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم نے فرمایا دوزخ نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دی گئی اور جنت مشکلات سے ڈھانپ دی گئی، یعنی جنت جانے والے کام مشکل ہیں، ان میں اتنی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی، اور دوزخ جانے والے کاموں میں شیطان بہت زیادہ دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6487 نمبر پر۔ اسی طرح سے جو اعمال جہنم میں لے کر جاتے ہیں ان میں سے جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں سنن ترمذی کی روایت ہے 2004 نمبر پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کون سی چیز لوگوں کو جنت میں بہت داخل کرتی ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرنا، تقوی اور حسن خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ اس نے پوچھا کون سی چیز ہے جو انسانوں کو دوزخ میں بہت زیادہ داخل کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الفم، منہ اور شرمگاہ۔ منہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ اور شرمگاہ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا حیا ایمان کا ٹکڑا اور ایمان کا انجام جنت ہے، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم کا انجام دوزخ ہے۔ یہ ترمذی کی 2009 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کے کسی شخص کو سوتے دیکھا۔ ترمذی کی روایت ہے 2097 نمبر پر۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جہنم سے جو بھاگنا چاہے گا ظاہر ہے راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا، یعنی یوں ہی ساری رات پڑھ کر صرف سوتا ہی نہیں رہے گا۔ اور جنت میں جانے والا اس سے بھی وہی مراد ہے کہ جو جہنم سے بھاگنا چاہے گا وہ ظاہر جنت میں جانا چاہے گا، وہ بھی راتوں کو اپنی نیند میں سے وقت نکالے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔